پر امید ہے کہ جلد رہا بھی تھی صوبے دے رہے ہیں حالات کو ٹھیک کر رہے ہیں اردو جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جو ہے وہ صوبے کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں ڈونر کے حوالے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاک فوج اور پولیس انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے ملٹنٹس کے خلاف، وہ سب کے سامنے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے ہیں، جو بھی آپ کہیں کہ اس وقت جو ہے جس طریقے سے سچویشن جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، اس میں بھی ایک بڑی افسوسناک امر یہ ہے کہ جب بھی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تھا اس میں کچھ سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اور اس شخص نے بائیک آؤٹ کیا تھا کہ ان کو عمران خان کی صورت میں ایک انارو چاہیے تھا، یا وہ کہتے تھے کہ ان کو آپ قومی اسمبلی میں لے جائیں۔ کیا جب اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے وہ ہمیں بتانا پسند کریں گے جب آپ کے دور میں لوگ سیاسی قیدی جو تھے جیلوں میں تھے، کیا آپ ان کو لاتے تھے؟ کہ جب محترمہ شہید ایگزائل میں تھی، یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب جیل میں تھے، یا میاں صاحبان ملک سے باہر تھے، ایگزائل میں تھے، کیا اس وقت ان جماعتوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو لائیں اور ہم اس کے بعد آپ سے بات چیت کریں گے، یا وہ آئیں گے تو ہم قومی اسمبلی میں آئیں گے؟ یہ تو وہ جماعت ہے جب خود حکومت میں تھے، تو جب نیشنل سیکورٹی اجلاس ہوتا تو وزیر اعظم خود غائب ہوتا تھا۔ اب وہ جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں آپ نے دیکھیں انہوں نے سب کچھ ڈرافٹ کیا، آخر وہ اپنی سیاسی جماعت جو اپوزیشن کی جماعت تھی جو ہے اس کو بھی دھوکہ دے گئے، اور وہ اجلاس میں جو ہے وہ انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ابھی بھی یہ صورتحال تھی۔ دیکھیں ملک کی صورتحال اپنی جگہ پہ ہے، سیاست اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ کے لیڈر نے ایک ایسے کرتوت کیے ہیں جس میں عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے تو حکومت اس کو نارو نہیں دے سکتی ہے۔ عدالتوں میں آپ کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالتیں آزاد ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے سی ایم خود کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ ملوث تھے، اشتعال پسند، لیکن ان کے پاس اصل نہیں تھا۔ اب سی ایم صاحب سے بھی اگر کوئی لوگ خفا ہوں اور کل ان کے گھر پہ چڑھ دوڑیں اور ان کے گھر کے شیشے توڑیں، ٹی وی توڑیں، چیزیں کریں، اور ان کے کپڑے بھی اسٹک پہ لگا کے ٹانگیں، تو کیا وہ ان کو معاف کر دیں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ آپ نے جس 9 مئی کیا اس کے بعد جو آپ نے کارروائیاں کی، سب کچھ کرنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ ابھی تو ان کے لیڈر نے سال گزارا ہے جیل میں، اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈر نے زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری ہے، محترمہ شہید نے 7 سال گزاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ صمد خان چکزئی نے کتنے سال جیل گزاری ہے، باچا خان نے کتنی جیل گزاری ہے۔ ابھی تو آپ نے اس کے مقابلے کوئی جیل ہی نہیں گزاری، اور آج آپ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بانی چیئرمین بے قصور ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی، عدالتوں پہ آپ کو بھی اعتماد ہے، ہم پہ بھی اعتماد ہے، عدالتیں فیصلہ کر لیں گے آپ کے بانی چیئرمین بے قصور ہیں، قصوروار ہیں، اپنے کرتوت جو انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا بھگتیں گے، تو اس کے بعد اس کو جو ہے ابھی جو ریسنٹلی ایشو چل رہا ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپل پارٹی کا، یہ سندھ میں کینال کا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کون اسٹینڈ؟ دیکھیں اس وقت سندھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا ایشو ہے، پانی کے ایشو کے اوپر ان کا بڑا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ کینالز کا جو ایشو ہے اس پہ سندھ کے بڑے تحفظات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ میڈیا کے ذریعے کمیونیکیشن نہ کروائیں۔ سی سی اے کا اجلاس جو کہ ایک فورم ہے جس پہ اجلاس ہوتا ہے، اس کو کیوں نہیں بولا جائے گا؟ سی ایم سندھ نے کئی دفعہ اجلاس کے لیے ریکویسٹ کی ہے، کے پی کے سی ایم نے بھی شاید کی ہو، کے پی کے سی ایم نے نیشنل سیکورٹی میں این ایف سی پہ بات کی تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے مرجر فاٹا کے بعد بھی ایشو ہوا ہے، لیکن کیا این ایف سی میں ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ کیا ہمارے پاس اس وقت وزیر خزانہ ہے؟ کیونکہ ایڈوائزر جو ہے خزانہ کا وہ این ایف سی کا جو ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو این ایف سی کی بات کرتے ہیں، کیا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا ہے؟ آج تک پروونشل فائنانس کمیشن تو ایوارڈ نہیں ہوا۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر دوسرے کریں۔ اور جہاں تک کینال کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہونی چاہیے اس پہ۔ سندھ میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سے جو ہے وہ ریزرویشن ہے، پیپلز پارٹی کو ریزرویشن ہے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بلاول صاحب نے، سی ایم صاحب نے، تمام پارٹی نے اس کو ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ایشو ہے، اس کو اور زیادہ پیچیدہ نہ بنایا جائے، اور سی سی آئی میٹنگ کال کر کے اس میں جو ہے چیزیں بیٹھ کر جو ہے سندھ کی ریزرویشن کو دور کیا۔ اچھا سر، اگر بات کی جائے ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے، آپ کا تعلق بھی ڈیرہ سے ہے، سی ایم صاحب کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ابھی اگر کچھ عید سے پہلے ہی کچھ ایک تھریٹ لیٹر جاری ہوا ہے جو کالعدم تنظیم کی جانب سے انٹرسٹڈ ایریا بالخصوص جو یہ شوگر ملز وغیرہ ہیں، اور نیشنل میڈیا پر بھی بار بار یہی باتیں آ رہی ہے کہ گورنر صاحب کا بھی علاقہ ہے، سی ایم صاحب کا بھی علاقہ ہے، 4 بجتے ہیں دن کے تو جو صورتحال ہے لائن آرڈر کی، تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جو صورت ظاہر ہے لوگوں میں بھی تشویش ہے، گو کہ سٹی کو اگر کہا جائے سٹی محفوظ، لیکن سراؤنڈنگ جتنے بھی ہیں
یہ مسائل تو ہیں سر، دیکھیں یہ کب تک حل ہو آپ کا جائیں گے؟ کہنا بھی درست ہے، لوگوں کا کہنا بھی درست ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا علاقہ بھی ہے اور سی ایم صاحب کا علاقہ بھی ہے اور گورنر صاحب کا علاقہ بھی ہے، لیکن بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کون ہے؟ اختیارات اس کے پاس ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا صوبے کا کام ہے۔ سندھ میں تو گٹر کا ڈھکن بھی نہیں ہوتا اور سائیکل بھی چوری ہوتی ہے یا موبائل چوری ہے تو آپ سی ایم سندھ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بلند شاہ کدھر ہے۔ اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں تو آپ پوچھیں اپنے سی ایم سے، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سی ایم، نہ مولانا فضل الرحمان ہے نہ گورنر صاحب ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرے، اپنے ضلع کے حالات سنبھال نہیں سکتے۔ آپ نے بات کی ہے، مجھے بھی انہوں نے لیٹر لکھا ہے، میں نے یہاں کی لوکل پولیس سے بھی اس پہ بات کی ہے، میں نے آئی سے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں لوگوں نے یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کی ہے، کارخانے لگائیں، اس لیے نہیں لگائیں کہ وہاں پر آ کے وہ جو ہے وہ بھتے دیں، چیزیں دیں۔ اس پہ سی ایم صاحب کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا اس چیز کو، کیونکہ اگر آپ نے اپنے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کیا تو یہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ آپ کو سنجیدگی سے اپنے صوبے کے حالات کنٹرول کرنے پڑیں گے۔ جب اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے تو آپ صوبہ کیسے سنبھالیں؟ اچھا سر، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پولیس کے نوجوانوں پہ، ہمیں پولیس کے اوپر فخر ہے، انہوں نے شہادتیں دی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ضلع کا تحفظ، اپنے علاقوں کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ چاہیے، ان کو بیک اپ چاہیے حکومت کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی اگر ول ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچھا سر، ایک اور کویسچن اس حوالے سے ہے، افغانستان کے حوالے سے، یہ جو جتنی بھی صورتحال ہے، پس پردہ یہی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹس وغیرہ ہیں افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو افغان شہری ہیں جو ان کو نکالنے کا ٹائم دیا وفاقی حکومت نے، تو اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 سے 80% جو یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اپنا خیبر پختونخوا میں گئے ہیں پاکستان میں، اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کی حکومت کو کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ اس